ہاں جی، اگلی آیت، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو خود اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لیے۔ بنی اسرائیل سے مراد جیسے کہ ہم جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام کھانے حلال کیے تھے مگر کچھ کھانے ایسے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختلف تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے کوئی جسمانی بیماری کی وجہ سے یا انہوں نے کوئی نظر مانی تھی اس کی وجہ سے یا کچھ مزید وجوہات کی بنا پر اپنے پر حرام کر لیے تھے، تو ان کی قوم نے بھی ان کو تقلید کرتے ہوئے وہ کھانے پر حرام اپنے آپ پہ حرام کر لیے۔ آگے اس سے قبل کہ اتاری جاتی تورات، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ تم لے آؤ تورات، پھر اس کو میرے سامنے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ کھانے کھاتے تھے، مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے پہ اونٹ کے تمام چیزوں کو، اونٹ کا دودھ پینا اور اسے استعمال کرنا حرام قرار دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور وہ اونٹ کا دودھ بھی پیتے تھے اور استعمال کرتے تھے سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم پر تو یہ ساری چیزیں حلال کی گئی تھی، حرام کی گئی تھی، ہم تو اسے نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے اور میرے سامنے پڑھو اور بتاؤ کہ تورات میں ان چیزوں کو حرام کرنے کا کہاں لکھا گیا ہے تاکہ میں اس چیز کو مانوں۔ لیکن چونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اس لیے وہ یہ سب نہ کر سکے۔ پھر جو جھوٹ باندھے اللہ پر اس کے بعد تو وہی لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جو اس بات کے بعد بھی ظاہر ہے جھوٹ باندھ رہے تھے اللہ تعالیٰ پر اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں تھی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہ لائے اور نہ ہی انہوں نے پڑھا، کیونکہ وہ جھوٹے تھے، اپنے عمل میں سچے ہوتے تو وہ یہ کام ضرور کرتے۔ قل آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا تو تم میری پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ انا بے شک اولا بیتن گھر پہلا ہے، وضیع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکۃ مکہ میں، مبارکت برکت والا ہے، وہدن اور باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ پہلے مین اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ صادق، صداقت صدق وفا، فتبعوا اتباع تابع فرما، متبع سنت، حنیفم دین حنیف یکسو ہو کر، وضیع وضع کتا موضوع بناوٹ، للناسی لہذا الحمدللہ عوام الناس اور عامت الناس، ہدن ہدایت، ہادی برحق ہادی کائنات، للعالمین عالم اسلام اور عالم کفر اور عالم برزخ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تم تو پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے، نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ اللہ نے سچ کہا ہے تو تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو جو یکسو تھے، یعنی وہ بالکل خالص اللہ کے ہو کر رہے تھے، نہ وہ مشرکوں میں سے تھے، نہ وہ کفار میں سے تھے، وہ کسی میں سے بھی نہیں تھے، ان کا دین وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، وہ صرف اس کو مانتے تھے، وہ کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور اگلی آیت ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ پہلے گھر سے مراد حرم پاک خانہ کعبہ ہے، وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی جو مکہ میں ہے وہ سب کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ برکت والا ہے، اس سے زیادہ برکت اللہ تعالیٰ نے اور دنیا میں کہیں نہیں رکھی۔ وہ باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ہم وہاں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تمام انسان، ہمیں وہاں سے برکات ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اتنی برکت رکھی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کمی ہے تو ہمارے سمیٹنے میں کہ ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اس گھر کی بار بار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع پر جبکہ پوری دنیا عالم اسلام جو ہے وہ وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہے، تو اس موقع پر یہ دعا کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ کے گھر کی رونقیں دوبارہ بحال کریں، جو کہ ہمارے لیے ہدایت ہے، برکت کا باعث ہے، شفا کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی برکتوں کو دوبارہ، رونقوں کو دوبارہ تمام مسلمانوں کے لیے کھول دیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم حرم پاک کی وہ رونق نہیں دیکھ پا رہے،
اللہ تعالیٰ اس کی رونقیں دوبارہ بحال کرے، اور ہم مسلمانوں کے لیے جو اس کی دوریاں وقتی پیدا ہوئی ہیں اس کو ختم کرے، اور یہ یہودی چال کو ناکام کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔